ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم. آج 18ویں پارے کا خلاصہ. بہت اس میں اچھے اور لمبے چوڑے مسائل اور گھر میں داخل ہونے کے آداب کیا ہیں اس کے بارے میں، پردے کے بارے میں، ایسے اس کے اندر مسائل اور گھریلو زندگی کے باتیں موجود ہیں. سب سے پہلے سورہ مومنون، اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوصاف کو بیان کیا. ایک مومن مسلمان کو ایسا ہونا ہے، اللہ اس کو بیان کیا. اس سورہ کو سورہ مومنون یہ نام کئی کو رکھے، اس کی وجہ اس لیے کہ اس سورہ کے اندر مومنین کے صفات کو بیان کیا اللہ تعالیٰ، اس لیے مومنین کے صفات کو بیان کرنے کی وجہ سے اس مناسبت سے اس سورہ کا نام مومنون رکھ دیے. مومنین کی اس میں چند صفات اللہ بیان کیا. پہلی صفت کیا مومنوں کی؟ اللہ پہلے دیکھو، اللہ کے قرآن کا انداز بھی دیکھو کتنا بہترین ہے. ہمیں کیا بولتے؟ تو کام کرا تو مزدوری دیں گے بولتے، لیکن اللہ دیکھو کیا بول رہا. پہلے سے اللہ کامیابی کی بشارت سنا کر تسلی دے رہا ہے. قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے. سمجھ میں آ رہا؟ اب انہوں مومنین کون؟ انہوں کامیاب کئی کو ہوتی ہیں، کیا کرتے انہوں کامیاب ہوتی ہیں، انہوں کیا کرنا کامیاب ہونے کے واسطے، کیا نہیں کرنا وہ نیچے باتیں آتی ہیں. اب ہمیں سمجھ رہے ہیں مسلمان مومنہ، اب ہمارے اندر کیا کیا صفتیں ہونا وہ باتیں آتی ہیں. دیکھو پہلی بات، الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مومنوں کی صفات میں سے یہ پہلی صفت کیا کہ ان کے اندر نماز میں خشوع ہوتا ہے. ان کی نماز جب پڑھتے ہیں تو ہماری نگاہ ایسا اوپر بھی نہیں جاتی، آزو بازو بھی نہیں جاتی، سمجھ میں، اور ہمارا دل بھی اللہ کے ساتھ رہنا. ایک واقعہ سن لو اس پر. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی. وہ بہت حسین جمیل خوبصورت تھی. آ کر بولنے لگی. اصل میں کیا ہوا تھا، یہ عورت اچھی خوبصورت تھی، اس کے شوہر کو بولتی تھی چیلنج کر کو، میں اتنی خوبصورت عورت ہوں، مجھے کون تو دیکھا بولے تو میری چاہت کیے بغیر نہیں رہ سکتا، ایسا بول کر بولتی تھی. اس کے گن گاتی تھی، تعریف کے اس کے حسن کے. تو اس کا شوہر بولا چل تو کسے تو آج آسمان کو دکھا مجھے بول کر بولتا اس کا شوہر. تو یہ کیا کرتی، چلو حسن بصری کو یا جنید بغدادی کچھ آزمائیں گے بول کر جاتی، ان کے پاس جاتی، کوئی مسئلہ پوچھنا بول کر جاتی. جانے کے بعد کیا ہوتا، حضرت سے مسئلہ پوچھتی بولتی، حضرت میرا شوہر اتنا ایسا ہے، میں اتنی خوبصورت ہوں، اگر تمہارے کو میرا چہرہ کھلا کر دکھا جائز ہوتا تو دکھا سکتی تھی میں، ایسا بول کر پھر بھی میرا شوہر دوسروں کی طرف مائل ہو رہا، ایسا ویسا بول کر کیا کرتی، اس کا چہرہ کھول ڈالتی ہوں. جو ہی اس کا چہرہ کھل گیا، حضرت اللہ بول کر بولتے زبان سے، حضرت کے زبان سے جو ہی اللہ نکلا، اس کی زبان پر وہ ایسا اثر ہو گیا. ایسے سیم شاید دو واقعات ہیں. تو ایک واقعہ تو کیا کہ حضرت کے زبان سے جو ہی اللہ نکل گیا تو یہ عورت خاموش چپ چپ اپنے چہرے کو بوڑھ کر گھر کو آ گئی. گھر کو آنے کے بعد مرد سے زیادہ نخرے، پہلے سر کے چال اچھا بات نہیں، اب چپ چاپ اللہ رسول کے کام آتی اس میں لے جاتی ہے. اب شوہر بولنے لگ گیا، ارے جنید نے میری بیوی کا، جنید کا میں نے کیا بگاڑ دیا، اس نے میری بیوی کو میرے لائق کے لیے چھوڑا ہے. مطلب کیا، جنید بغدادی کی زبان سے وہ کون سا جملہ نکل گیا، ان کے زبان سے کیا لفظ نکلا میرے بیوی کے دل پر اثر کر گیا، جس کی وجہ سے میری بیوی اب میرے پاس بھی نہیں آ رہی ہوئی، ہمیشہ تسبیحاں وہ چلتے بیٹھی ہے، ایسا بولتے. ایسا ایک واقعہ تھا. اور ایک واقعہ کیا تھا بچوں کے ساتھ سے، ایک عورت جاتی ان کے پاس جا کر ان کا چہرہ نکال کر دکھاتی تو حضرت بولتے اللہ حضرت شاید بولتے بعد میں کیا ہوتا بولے تو دیکھو جب تمہارا شوہر تمہیں اتنے خوبصورت ہو کو
دوسرا طرف دیکھتا ہے بول کر تمہیں یہ ہو نہیں. اللہ اتنا خوبصورت ہے, اللہ اتنا عظیم رب ہے, اس کے سامنے پڑھ کر نماز میں آدمی دوسرے کی طرف ذہن دوڑایا تو اسے کتنا غصہ آتا ہے دیں گا, پھر کر آتا شکایت کرتی ہے, حضرت جنید بغدادی سن کر رونے لگ جاتی. تو بھیا نماز کے اندر خشوع خضوع ہونا, تو نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا بولے تو وضو کرتے وقت بات چیت نہیں کرنا, اسی طرح حمام میں پیشاب نہیں کرنا, اس سے دماغ بھی کمزور ہوتا, نماز کے اندر وسوسے آتے. ان باتوں کا خیال رکھو. وضو کرتے وقت باتیں کرنا نہیں. دوسرا, حمام میں نہانے کی جگہ پیشاب نہیں کرنا, اس سے نماز کے اندر خشوع پیدا ہوتا. ایک بات ہوگی. دوسری بات والذین هم عن اللغو معرضون, بیکار باتیں نہیں کرتے. مومنہ بیکار باتیں بھی نہیں کرتے, بیکار کام بھی نہیں کرتے. سمجھ میں آ رہا؟ کام کی باتیں کرتے, کام کے چیزوں کو توجہ دینے کا. والذین هم, تیسری بات والذین هم للزکاۃ فاعلون, زکات دیتے. سمجھ میں آ رہا؟ زکات جمعے کے دن بیان کروں گا انشاءاللہ, تفصیل سے وقت نہیں ہے. آگے والذین هم لفروجهم حافظون, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. کون؟ مومن. اوپر اٹیچ رہنا اوپر کا, قد افلح المؤمنون, اور سب اس کی تفسیر ہے یہ. اچھا, الا علی ازواجہم, اچھا شرمگاہوں کی حفاظت کرتے, زنا نہیں کرتے, لیکن اپنی بیویوں کے ساتھ وہ ہم بستری کرتے ہیں, دوسروں کے پاس نہیں جاتے. اچھا آگے اللہ تعالیٰ امانتوں کی حفاظت کریں گے, یہ بیان کر رہا ہے. اس کی امانت کی حفاظت کرنا. ہمیں امانت بول کر کیا سمجھ جاتی, کون تو پیسے دیے تو رکھ لے تو امانت بولتی ہے. ہمیں بیوی بھی امانت ہے, ہماری زندگی خود امانت ہے بھائی, ہمارا دل امانت ہے, ہماری اعضاء ہے نہیں, ہنکیاں اور ہمارے ہاتھ پاؤں, یہ اللہ جسے دیکھنے کو چاہتا ہے ان کو دیکھنا. اللہ جو چیزیں نہ کو دیکھو بولتا ہے ان کو دیکھنا, یہ اللہ کی ناشکری ہے. یہ آنکھوں کی, یہ ہاتھوں کی ناقدری ہے. سمجھ میں آ؟ ویسا ہی اللہ کو بول رہا, شرک کرنا کو بول رہا, تو پھر بچنا. سمجھ میں آ؟ ایک امانت کی حفاظت کرو. تو اللہ ایمان دیا نہیں, اس کی حفاظت کر لینا, اسے سلامت رکھنا. اللہ دل میں, یہ دل میں ہے نہیں, اللہ آنا سو, اس کے علاوہ دوسرا نہیں آنا. اب اس کے لیے کیا کرنا, ہمیں دل کو اللہ کے لیے خالص کر لینا, خالی کر لینا اسے. دوسری بات, آخری بات کیا ہے, والذین علی صلاتہم یحافظون, نمازوں کی وہ حفاظت کرتے ہیں, پابندی کرتے ہیں. نمازوں کی پابندی کرنا اس کے واسطے. سمجھ میں آ رہا؟ رمضانی بننا کو ربانی بنو, ربانی کتنے بار بول رہا ہوں جملہ میں, کوئی رمضان شروع ہونے سے پہلے سے بول رہا ہوں میں, رمضانی مسلمان بننا کو بول کر ربانی بنو بول کر. اب رمضان بھی آیا, قرآن کی تفسیر اور قرآن کے مختصر خلاصہ ہو رہا, مجمع خالی ہو رہا. مجھے ان کے بیٹھنے نہ بیٹھنے پر اعتراض نہیں ہے, بس تراویح پڑھ لیا تو ٹھیک ہے, لیکن کچھ قرآن سمجھنا نہیں. میں بھی قرآن پڑھ رہی بولے تو قرآن میں کیا ہے, کون تو چلیں گے پوچھے تمہارے قرآن میں کیا بولے کر, تمہیں کیا بولتے ہو تو بولو. تو مسلمان کیا ہو بولتی منڈی اللہ کو, تمہارے پرافٹ گرو محمد کو تمہیں مانتے کیا ہو بولتے. ان پر کوئی سی کتاب نازل نہیں, قرآن پڑھ کو سناؤ آتا نہیں, سمجھاؤ آتا نہیں, ایسا ہوگا تو کیسا سمجھنا. ایک تو بات کا خلاصہ سے بولنا, ایک بات اتنے بات بول تو میں اس میں کوئی ایک بات تو تمہیں یاد رکھنا, اسے جو پوائنٹ کی اور اچھی ہوتی ہے, کوئی ایک بات تو روزانہ یاد رکھتے رہنا. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا. یہ بار بار آ رہا ہے قصے, جو قصے دوبارہ آتے رہتے چھوڑ دے تمہیں. نوح علیہ السلام دعوت دیا, قوم نہیں مانی, عذاب آیا, وہ واقعہ. آگے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی مختصر قصہ ہے. اس میں ایک نئی بات ہے, اس لیے بولتا ہوں. یہ نئی بات کیا ہے اس میں, عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو اپنی قدرت کی نشانی اللہ بنایا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. تو ایک بادشاہ تھا, یہ نئی بات, یہ بادشاہ تھا ان کے زمانے میں جو ان سے بہت غصے میں کرتا تھا, غصہ کرتا تھا. کیا ہوا, بادشاہ ان کا دشمن تھا اور انہیں قتل کرنا چاہتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک بلند, ایک چوٹی, ایک ربوا بولتے, ربوا کا تو کیا اونچا ٹیلا, ٹیلے پر وہاں جا کر ایک جگہ رہنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ. وہاں ہرا بھرا سب کچھ تھا, وہاں عیش آرام کا سب جگہ تھی اور صاف ستھرا وہاں انتظام بھی تھا. تو اللہ پانی وغیرہ سب کچھ تھا, وہاں رہنے کا اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا. اور وہ ربوا, وہ جگہ بیت المقدس کے قریب میں تھی. یہ نئی بات تھی.
کے علاوہ آگے چلیں گے جلدی جلدی. مشرکین کی محرومی کی وجہ. مشرکین دیکھو ان کی عادت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے تھے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے نہیں تھے بلکہ دوڑ جاتے تھے، آیات کا انکار کرتے تھے، اور یہ کام غرور اور تکبر کی وجہ سے کرتے تھے. سمجھ میں آ؟ اللہ کے کلام کو سنتے نہیں تھے اور اللہ کے کلام کی باتوں کو انکار کرتے تھے، مانتے نہیں تھے. یہ کئی کرتے تھے ایسا، ان کے اندر غرور اور تکبر ضد تھی، انا تھا ان کا، اس لیے نہیں کرتے تھے. اگر آج بھی کوئی آدمی علماء کی باتوں کو نہیں سنتا ہے یا پھر سن کر عمل نہیں کر رہا ہے یا پھر اس پر توجہ نہیں دیتا ہے، یہ اپنی منہ کی باتیں کرتے سنو کھل کر ایسے سمجھتا ہے، تو وہ آدمی بھی اس کے اندر بھی یہ چیزیں ہے سر کا تکبر ہے سر کا اس کے اندر بھی. آگے چلیں گے. مشرکین کی یہ گندی عادت، قرآن کو سن کر سمجھ کر بھی اسے سنا، قرآن نہیں سن رہی اور انکار کر کو اپنے تکبر کی وجہ سے کافر ہو جا رہی. نہیں تو اللہ اس کو بیان کر رہا ہے، یہ ان کی عادت، یہ انکار کرنا قرآن کو. یہ عادت تھی کہ رات کو بیٹھ کر قصے کہانیاں سناتے، رات کو بیٹھ کر قصے کہانیاں سناتے تھے اور اللہ کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، اور انہی بےہودہ حرکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن کو توجہ سے سنتے نہیں تھے اور قرآن کا انکار کرتے تھے. رات میں بیٹھ کر قصے کہانیاں بول لیتے تھے، اللہ کی آیتوں کا حضور کا مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ اس وجہ سے ان کو ہدایت نہیں دیا. تو ہمیں بھی اگر قرآن کی بے توجہی کریں گے، پڑھیں گے، سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، عمل کریں گے نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں بھی ایمان سے محروم ہو سکنے کے چانسز ہے. اس لیے قرآن کو پڑھنا بھی، سننا بھی، سمجھنا بھی، عمل کرنا بھی. آگے اللہ تعالیٰ انعامات دیا. ابھی بولا نہیں ہاتھ پیر آنکھیں یہ سب چیزیں ہیں، وہ چیزیں سب بھی اللہ کیا دیکھے تو اللہ خوش ہوتا، اللہ کو کیا دیکھے تو پسند کی وہ دیکھنا. قرآن کو دیکھنا اللہ کو پسند، دیکھو اسے پڑھنا پسند اسے، تو اسے ہمارے جسم کے پورے ہمیں باڈی کے پارٹس کو کیا کام کرے تو اللہ کو وہ پسند ہوتا کہ وہ کام میں لگانا اپنے ہمارے ہاتھوں کو، آنکھوں کو، ہاتھوں کو کسی کو اپنا جیب کا مال دوسروں کو خرچ کرنے پر، دوسروں پر اپنا مال لگانے پر اسے استعمال کرو. پیر کو مسجد کی طرف آنے کی طرف، نیکی کی طرف جانے کی طرف استعمال کرو پیروں کو. آگے کفار کے لیے عذاب کی وعید. دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں توحید اور رسالت کو بیان فرمایا. اس کا تقاضا کیا؟ اب توحید کو رسالت کو سننے کے بعد مان کر ایمان اسلام قبول کرنا تھا، لیکن یہ لوگ مانتے نہیں تھے مشرکین. یہاں ان کے لیے وعید سنائی جا رہی ہے کہ کفار عذاب میں مبتلا ہوں گے. اس سے مراد یا تو مرنے کے بعد کا عذاب مراد ہو سکتا ہے یا دنیا میں ان کو عذاب آنا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. ان پر دنیاوی عذاب ممکن ہے کہ نبی کا. اب دیکھو یہ لوگ نہیں مان رہی توحید کے بارے میں سن کر بھی، قرآن کے اسلام کو سن کر بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں بول کر مان کر بھی ایمان لاتے تھے، تو اللہ ان کو عذاب کی دھمکی دے رہا ہے، عذاب تم کو ہوگا بول کر، یا تو وہ عذاب یہاں ہوگا نہیں بول تو آخرت میں ہوگا. تو یہ آیت سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے وہ اگر ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے تو میرے کو اللہ اس عذاب سے بچا لے. نبی دعا کرتے تھے. اس لیے ہمیں بھی کیا کرنا؟ اللہ سے دعا کرتے رہنا، اللہ عذاب سے بچا لے ان کا. آگے اللہ تعالیٰ کافر کی تمنا، یہ باتیں پہلے آ گئی، پھر ایک بار سن لو. کافر جب مر جائیں گے، کافر جب اس کا موت کے وقت قریب آتا تو ان موت کے آثار کو دیکھ لیتا، تو جب کیا کرتا؟ یا پھر مر بھی جاتا ہے تو کیا بولتا؟ اے اللہ میری زندگی میں روح کو واپس کر دے، دنیا میں بھیج کر مجھے، میں نافرمانی کر کو آیا ہوں، اب تم یہ دنیا میں بھیج دیا تو میں کیا کروں گا؟ تیری عبادت کر کے آؤں گا، تجھے خوش کر کے آؤں گا اللہ بول کر تمنا کرتا رہتا. اللہ بولتے نہیں بھائی نہیں ہوتا وہ. اب اگر اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھیج بھی دیا تو ان اللہ کی فرمانبرداری کر کو نہیں آتا، پھر بھی من مانج کر کو آتا، واپس جا کر بھی اچھے کام نہیں کرے گا. آگے برزخ کی بات ہے. برزخ کا تو کیا پردہ، مرنے والے آدمی کے اور زندے والے آدمیوں کے بیچ میں پردہ رہتا. ہمیں ان کو دیکھنا پڑے تو دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ اگر ہمارے کو دیکھنا پڑے تو دیکھ سکتے ہیں. ایک پردہ رہتا ہے، وہ دوسرے بولتے برزخ. آگے جہنمیوں کی آہ و پکار.
जहन्नमी लोग पुकारेंगे, उनको ईमान नहीं लाने ईमान ना लाने की वजह से अल्लाह ताला, इनकार करने की वजह से अल्लाह ताला उनको अजाब देता होगा, तो वो पुकारते रहेंगे, वही बोलेंगे फिर अल्लाह हमको दुनिया में भेज, अल्लाह हमें तेरी इताअत कर पाएंगे, तेरी आयतों को सुनते थे, उसे समझ को उस पर अमल कर पाएंगे अल्लाह, ऐसा बोलकर पुकारते रहेंगे। तो अल्लाह ताला बोलेंगे नहीं भाई तुम्हारी बदबख्ती, तो लोग बोलेंगे कि अल्लाह हमें हमारी बदबख्ती हमारे ऊपर गालिब आ गई, हमारी मस्ती हमारे ऊपर गालिब आई थी, हमें नहीं सुनते थे, तवज्जो नहीं देते थे, हमें खुद गुमराह हो गए अल्लाह, अब हमारे को यहाँ से निकाल दे अल्लाह, दुनिया में भेज दे अल्लाह, ऐसा बोलकर तमन्ना करेंगे। तो अल्लाह कहेंगे कि नहीं, जलील होकर तुम यहाँ से रहो, जहन्नम में रहो, तुम्हारे को अजाब होता रहता, तुम्हें जलील होकर तुम यहाँ अजाब पाते रहो, तुम्हारे दुनिया में भेजना का नहीं रहता, बोलकर अल्लाह ताला वहां से उनको भेज देते अल्लाह, और उनसे बात भी नहीं करेंगे अल्लाह ताला उनसे। आगे इंसान के पैदाइश का मकसद अल्लाह बयान कर रहा है सूरह मोमिनून के आखिर में। इंसान को पैदा, अल्लाह ताला इंसान को बेकार पैदा नहीं किया। हम क्या समझते, अल्लाह पैदा करे बोले तो क्या की दुनिया में मनमानी कर को जाना, अल्लाह हमारे को पकड़ता नहीं, पूछता नहीं बोलकर समझते, नहीं नहीं, हमारे को मरकर अल्लाह के पास लौटना है, अपनी जिंदगी का अल्लाह को हिसाब किताब देना है, तो इसलिए उसका हमें खास कर ख्याल रखना। क़यामत को काफिर कामयाब नहीं होंगे। तो देखो यहाँ आखिर में अल्लाह ताला, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे, सूरह के आखिर में है रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। तो ये दुआ हमें भी पढ़ते रहना, अल्लाह से माफी मांगे सर का, ये रहम कर अल्लाह, माफ कर अल्लाह बोलकर अल्लाह से माफी चाहे सर का। अब देखो इसके बारे में एक दो बातें सुन लो, ये दुआ के बारे में, ये आयत के बारे में, इसका फायदा क्या, ये आयत का सुन लो, बहुत अच्छी आयत है, छोटी आयत है, याद रख लो इसे, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। इसका एक फायदा सुनो। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, इन्होंने एक जगह से जा रहे थे, एक आदमी को बहुत सारी बीमारियां थी, तो उन्होंने देख कर क्या करे, ये आयत पढ़े उन्होंने, सूरह मोमिनून की आखिरी आयत रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, आयत पढ़कर उसे दम कर दिए, तो आदमी अच्छा हो गया। तो हुजूर को मालूम हुआ, तो बुलाकर पूछे तुम्हें क्या पढ़कर फूके, उनको बोलकर पूछे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने बोले अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, या रसूलुल्लाह मैं सूरह मोमिनून की आखिरी आयत तिलावत करके उस आदमी को फूका हूं, उसके कान में मैं पढ़कर फूका हूं बोलकर बोलते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अगर कोई मोमिन मुकम्मल यकीन के साथ इस आयत को पढ़ता है, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, इसको पढ़ता है, तो हुजूर फरमा रहे देखो ये आयत पढ़ने के बाद यकीन के साथ पहाड़ भी अपनी जगह से हट सकता है। समझ में आ रहा? इसलिए क्या करना, घर में किसी को कोई बीमारी है, क्या भी रहते, ये आयत पढ़ को फूके तो शिफा होता। छोटी आयत रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, छोटी आयत है, सूरह नूर शुरू हुआ। इसके अंदर अल्लाह ताला अहकामात को, सजाओं को बयान किया, पाक दामनी को बयान किया। गैर शादीशुदा आदमी, शादी नहीं हुई सो औरत और शादी नहीं हुई सो मर्द, माना उन्होंने जिना करे तो क्या करना, शादी नहीं हुई है तो क्या करना, उनको शादी नहीं हुई है तो 80 कोड़े मारना, अगर शादी हो गई तो क्या करना, जिना करे तो संसार करना पड़ता, उनको जमीन में गाड़ कर पथरेले को मारना पड़ता है उनको। ये सब करे तो लोग जिना से बचने का। अच्छा आगे खज़फ की बात है, अगर किसी अच्छी नेक औरत पर इल्जाम लगे, तो मत लगे, इन बुरी कामा करती, उन बेहया है बोलकर, जानी है बोलकर उस पर इल्जाम लगे, तो क्या करना पड़ता, गवाह पेश करना पड़ता, 4 गवाह पेश करना पड़ता। समझ में आ रहा? 4 गवाह नहीं तो फिर क्या करना पड़ता, उसे फिर कोड़े मारते, 4 गवाह पेश नहीं करे तो। इसलिए किसी पर भी चुपके तोहमत नहीं लगाना। देखो एक तो गवाह पेश करना, 4 गवाह, 4 मर्द गवाह हो। दूसरा जानी या जानी, जिना करे सो औरत, या इन जिससे जिना, इससे कौन मिला कि जिना करे सो आदमी, उन दोनों में से कोई एक इतराफ कर लेना, हो ऐसा हुआ हमारे से बोलकर। तब अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, फिर हद जारी करेंगे उनके ऊपर। तीसरी बात, कुंवारी औरत का हमल जाहिर हो जाए तो उससे दरियाफ्त किया जाएगा कि ये हमल किसका है। शादी नहीं हुई, पेट से हो गई, तो क्या करेंगे, उससे पूछेंगे ये हमल तेरा किसका है बोलकर। उन किसका नाम बताती, उससे फिर उसके साथ उसके ऊपर सजा ये करना पड़ेगा। मर्द और औरत दोनों शरई सजा के मुस्तहिक होंगे, वरना सिर्फ औरत को सजा मिलेगी। समझ में आ रहा? कुंवारी औरत अमल से आई, शादी नहीं हुई, पेट से हो गई होगी, अब क्या करना, उससे पूछेंगे, तहकीक करेंगे उसके पीछे क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या नहीं बोलकर। तहकीक करने के बाद क्या हुआ, अगर वो भी इस फ़िअल बद का इक़रार कर ले, उससे बोलने के बाद, सताने के बाद, डराने के बाद
ہو میرے سے بھی بدکاری ہوئی بول کر مان لی عورت، تو کیا کریں گے؟ اقرار کر لے تو مرد و عورت دونوں کو سزا دیں گے، ورنہ اگر نہیں مانی یا نہیں ہوا اس سے تو پھر ورنہ صرف عورت کو سزا ملے گی۔ حد قذف یہ ہو گیا، 4 گواہ وہ بولا نہیں کوئی 680 کوڑے ماریں گے کسی نیک آدمی پر بھی ہے۔ اچھی بات سنو، کسی نیک عورت پر الزام لگے بول لو، اب وہاں کیا کرنا پڑتا؟ گواہ پیش کرنا پڑتا، 4 گواہ۔ گواہ نہیں پیش کر تو کیا ہوتا؟ تہمت لگانے والوں کو 80 کوڑے ماریں گے۔ ایک بات تو ہوگی، ابھی چپ پر مزید ایک بات سنو۔ اب یہ آدمی کس کے اوپر تہمت الزام لگایا کہ اب اسے زندگی بھر کوئی سے مسئلے میں بھی اس کی گواہی قبول نہیں کرتے۔ سمجھ میں آ رہا؟ دیکھو کتنی بڑی سزا، چھپے چھپے دوسرا پر میں بولتا رہتی انہوں ایسے انہوں ایسے انہوں ان گندا، ہمیں خود گندے ہیں، ہمارے گندگی پر ہمارے کوئی احساس اور توجہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ مطلب دوسروں پر چھپے چھپے الزام لگاتا ہے بول لو، ہماری شریعت کے اعتبار سے ہماری گواہی مرے تک بھی ہماری گواہی کون بھی قبول نہیں کرتے۔ مزید کیا ہوتا؟ توبہ کرے تو ٹھیک ہے، توبہ کرے تو بھی آخرت میں سزا نہیں ملتی 600، لیکن ان مرنے تک توبہ کرنے کے بعد بھی اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کرتے۔ شادی ہو رہی ہے، گواہ ہونا تو شادی میں، وکیل گواہ ہونا، تب بھی یہ الزام تہمت لگانے والے آدمی کی اسے گواہی کے لیے قبول نہیں کرتے۔ اسے گواہی دینے آئے بول لو، اسے گواہی کے واسطے قبول نہیں کرتے۔ نہیں بھائی تو جھوٹ بولتا، تو تہمت لگاتا، تو الزام لگاتا، تو اچھے آدمیوں کو تو برے بولتا، تو نہیں، تیری گواہی قبول نہیں کرتے۔ اس کی وہ سزا دیکھو کتنی بڑی سزا ہے، تہمت لگے تو زندگی بھر سزا اس کی وجہ۔ اس لیے کسی پر بھی چپکے چپکے تہمت لگانا نہیں۔ اچھا، لیعان کا مسئلہ، اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے تو کیا کرنا؟ اسے گواہ پیش کرنا پڑتا۔ 4 گواہ بھی پیش کرے، گواہی پیش کر رہا ہے تو اس کی بیوی پر حد زنا لگ جائے گی۔ اگر گواہ نہ ہو تو لیعان ہوگا۔ لیعان کا تو کیا بولے تو میں ایسا اگر کری، اللہ کی قسم میں ایسا کری نہیں، اگر میں ایسا کری ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت، ایسا نہیں کری میں ایسا 4 بار بولنا، ان نہیں کری تو بولنا، سو کر کو ہے تو پھر ان کہتا اللہ کی قسم کام کو بولے تو اس کے اوپر عذاب آتا۔ پھر سمجھ میں آ رہا؟ میاں بیوی دونوں قاضی کے سامنے 5 قسمیں کھانا پڑے گا۔ دیکھو ہاں میں اسے دیکھا ہوں، یہ گواہی دیکھو بول کر ان بولنا پڑتا ایسا، اللہ کی قسم میں دیکھا اسے، اللہ کی قسم میں دیکھا اسے بول کر قسم کھانا ہے قاضی کے سامنے۔ ان اگر کریے تو کیا کرنا؟ خاموش چپ چاپ مان لے، اس کا کیا ہے کہ وہ حصہ ہوتا، نہیں تو پھر لمبا چوڑا پھر آگے بات چلتی۔ جھوٹ تو 5ویں مرتبہ قسم یوں اٹھائے کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو مجھ پر خدا کی لعنت، دیکھو ایسا بولنا پڑتا قسم میں۔ اب بیوی سے کہا جائے گا کہ وہ بھی 4 مرتبہ قسم کھائے، ان بھی قسم کھانا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، میں ایسا گناہ نہیں کری، میرا مرد جھوٹ بولتا ہے، ان بولنا اللہ کی قسم میں زنا نہیں کری، میرا شوہر جھوٹ بولتا ہے، ایسا 4 بار بولنا پڑتا ہوں۔ 5ویں مرتبہ کیا بولنا پڑتا؟ اللہ کی قسم میرے سے زنا نہیں ہوا، میرا شوہر جھوٹ بولتا ہے، اگر میرے سے ہو کر ہے بولے تو میں جھوٹ بولتا ہوں، میرے سے گناہ ہو کر ہے بولے تو میرے اوپر اللہ کی لعنت، ایسا بولنا پڑتا۔ اچھا، اگر 5ویں مرتبہ یوں قسم کھائی اگر یہ سچا ہے تو پھر مجھ پر خدا کا غضب نازل ہو۔ لیعان کے بعد یہ دونوں ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے، لیکن طلاق تب ہوگی جب شوہر اس کو طلاق دے گا۔ اچھا، لیعان کے بعد کیا ہو جائے گا؟ دونوں الگ ہو جائیں گے، لیکن طلاق تو نہیں ہوگی، شوہر دے گا تو ہوگی۔ اگر شوہر طلاق نہیں دیتا تو پھر قاضی دونوں کے درمیان نکاح فسخ کر کے، نکاح توڑ کر کیا ہے کہ وہ بعد میں بات کر سکتا ہے۔ آگے واقعہ افک کا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگا تھا، تو منافقین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائے، زنا کا تہمت لگائے اماں عائشہ پر۔ سن 6 ہجری میں غزوہ بنو مصطلق، یہ غزوہ جنگ سن 6 ہجری میں یہ غزوہ ہوا، تو وہ غزوے کو جنگ کو جا کر جنگ ہو گئی، جنگ سے واپس آ رہے تھے، تو واپس آتے سے پہلے آنا بول کر تھے، تو آنے کے ذرا دیر پہلے اماں عائشہ رضی اللہ عنہ جب قافلہ نکل رہا تھا تو جانے کا تو انہوں استنجا کے لیے چلے گئے، آنے تک قافلہ چلے گیا۔ بعد میں ایک صحابی تھے، ان کے ساتھ آ گئے اونٹ پر بیٹھ کر، وہ صحابی اونٹ پکڑ لے کر چل رہے تھے، نکیل پکڑ کر، اماں عائشہ اونٹ پر بیٹھ کر آ گئے۔ تو منافقین کیا کریں، اماں عائشہ ان کے ساتھ
مبتلا ہو گئی، ایسا زنا ہو گیا، ایسا بول کر پوری خبر پھیلا ڈالتے. یہ صحیح بات نہیں تھی، انہوں گھڑ کر پورا اعلان کر ڈالتے. حالانکہ یہ سلیکشن خدا کا تھا. نبی کی جتنی بیویاں ہیں یہ سب خدا کا سلیکشن ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اما عائشہ سے ایسا کام نہیں ہوا بول کر اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بھی بہت ساری آیاتیں اللہ نازل کر دیا ہے. خود اما عائشہ پریشان تھی، حضور پریشان تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ پریشان تھے. لمبا چوڑا قصہ ہے، قرآن میں بھی موجود ہے اور بخاری شریف کی حدیث کی کتاب میں موجود ہے لمبا چوڑا قصہ، اور مسلم شریف حدیث کی کتاب ہے اس میں بھی لمبے تفصیل سے یہ واقعہ بیان کیا گیا. حاصل کیا کہ وہ سب جھوٹ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوا رہتا. منافقین ایسا بات پھیلا ڈالتے، انہوں حقیقت میں ویسا نہیں ہوا رہتا. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کو ان کے گھر کو بھیج دیتے. لمبا چوڑا قصہ ہے. ایک بات سنو، حضرت ابو نہیں ہوا بول کر سلطان نے بعض نے ہوا پھیل دی سب جگہ، ایسا ہوا کہتے حضور کی بیوی سے بول کر. تو حضور بھی اما عائشہ کو گھر کو بھیج ڈالتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، پوچھتے رہتے، صحابہ سے پوچھتے رہتے، معتبر آدمیوں سے پوچھتے ایسا ہو سکتا کیا، ایسا ہو سکتا کیا بول کر. حضرت حضور کے گھر میں ایک باندھی بھی تھی، ان سے پوچھتے، ام ایمن سے، غالباً ان سے پوچھتے ام ایمن سے کہ ایسا تمہیں سن لی کیا یہ باتیں ہمارے بارے میں، ہماری بیوی کے بارے میں صحیح کیا بول کر پوچھتے. تو انہوں کیا بولتے ام ایمن، رسول اللہ تمہاری بیوی وہ تو بھولی والی ابھی کو ہے، وہ کچھ آٹا پیسو بول کر بولے تو آٹا پیستی بیٹا بچے سے چھوڑ دیتی ہے، مطلب سے بکری آ کر کھا کر چل جاتی ہے. مطلب کیا، چھوٹی بچی ہے، اسے وقت بھی معلوم نہیں ہے، تو اس سے وقت بڑا میرا گناہ کہاں سے ہو سکتا ہے بول کر بولتے. سو تو گناہ نہیں ہوا اما عائشہ سے، پھر براءت ظاہر ہو جاتی ہے. ایک مزید ایک واقعہ سن لو یہاں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ان کے ایک خاندان کے صحابی تھے، غریب تھے انہوں، ان کا نام مستح تھا، مستح رضی اللہ عنہ. تو انہوں بھی ان پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ احسان کرتے تھے، ان کے خرچہ ابوبکر رضی اللہ عنہ اٹھاتے تھے. تو ابوبکر جن کا خرچہ اٹھا رہی انہوں بھی نہیں یہ بات کو بولتے رہتی، ابوبکر کی بیٹی سے ایسا ہو گیا بول کر. اب ابوبکر ان کی بیٹی سے ایسا ہو گیا بول کر انہوں بول رہی، ان کے سگیس بول رہی، سو ان کا خرچہ انہوں اٹھا رہی ابوبکر. اب ان کو کتنی تکلیف ہونا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو، ان کا کھار کو ان کو ایسا بولے تو کیسا ہونا. تو انہوں قسم کھا لیتی ہوں میں مستح کو ہمارے سگے ہوں ان کو اپسی میں کیا بھی دیتا نہیں، ان کو خرچہ واسطے ان کا خرچہ دیتا میں نہیں اٹھاتا بول کر قسم کھا لیتی ہوں. بعد میں اللہ قرآن میں اللہ آیت نازل کرتا، بھائی تمہارے سگے اچھے آدمیوں کے واسطے قسم کھا کو ایسا ان کو دینے سے روکنا اچھی بات نہیں ہے، ایسا بول کر اللہ آیت نازل کرتے. تو بعد میں انہوں قسم کو ہے تھوڑے سے اس کو قسم کا کفارہ ادا کر کو اللہ تعالیٰ کے آیت نازل کرنے کے بعد پھر ان کو دینا شروع کر دیتے. وہ ایک قصہ تھا. بہرحال کیا بھی کرنے ہمیں اللہ کے واسطے کرنا. آگے اللہ تعالیٰ گھر میں داخل ہوئے تو کیا کرنا وہ بیان کرے اللہ تعالیٰ. دیکھو 4 باتیں ہیں گھر میں داخل ہونا ہوئے تو. ایک پہلی بات کیا، ہمارا گھر ہے وہ گھر میں میں رہتا ہوں ایک آدمی، ایک بات یہ تو کیا کرنا، میں اکیلا رہتا تو کیا کرنا. دوسرا کیا، وہ مکان جس میں بیوی میں ہوں، میرے بیوی بچے ماں باپ سب جگہ ہیں، تو وہاں داخل ہونا ویسا گھر تو کیسے کیا حکم ہے. تیسری بات کیا، وہ مکان جس میں کسی کا رہائش پذیر ہونا معلوم نہ ہو. اب ایک گھر ہے وہ گھر میں کون ہے نہیں معلوم، تو وہاں کیا کر کو جانا. چوتھی بات، وہ مکان جو رہائش کے لیے نہیں ہے، رہنے کے واسطے نہیں، وہ مسجدہ ہے، مدرسے ہے، خانقاہ، یہ رہنے کے واسطے نہیں ہے. تو چار قسم کے گھروں کی باتیں سنو. مسئلہ کیا، اب میرے گھر میں داخل ہوں، میں اکیلا ہوں، تو نمبر 1 اس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے. میرے گھر میں داخل ہونے کے واسطے میں اکیلا ہوں تو اس میں کسی کی اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات کیا تھی، گھر میں بیوی بچے ماں باپ سب جنے ہیں، تو اس میں نمبر 2 اس میں اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے. سب گھر میں بیوی بچے ماں باپ تو کیا کرنا، سلام کر کو جانا. اب بھائی کو گھر میں ان کی حالت کیا ہوتی معلوم نہیں، کبھی کبھار پلو کس کو ہوتا، ہمیں سلام کر کو گئے تو کیا ہوتا، وہ لوگ اپنے پلوں کو اپنے سر کو چھپا لیتے، ورنہ پھر ان کی وہ حالت ہمیں دیکھنا پسند کرتے کیا، وہ لوگ نہیں کرتے. تو اس لیے کیا کرنا، سلام کر کو جانا. تیسری بات کیا تھی، یہ گھر ہے اس میں کون ہے معلوم نہیں، ایسے گھر میں اگر ہمیں داخل ہونا ہے تو کیا کرنا، اس کا حکم کیا ہے.
تو اس میں بھی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے، اجازت لے کر ہی جانا پڑتا، سلام کر کو اور ان کو بھائی میں آیا ہوں فلاں ہوں، میں عرفان ہوں، چابول کا ہوں، ایسا بول کر ان کو ہم اطلاع کر کو جانا. سمجھ گیا؟ اب یہاں سے ایک بات سمجھو، فون کرتے تھے، اب فون کی بات، فون اب پیدا ہوا 10-20 سال پہلے قرآن نے فون کے بارے میں کہا ہے حکم، اب یہاں سے نکال لینا اسے، کیا کرو، کسی کو فون کرتے کیا کرنا، ہمیں پہلے اپنا تعارف کرانا، السلام علیکم بھائی میں محمد عرفان چابول سے ارے فلاں مسجد سے بات کرو، ایسا بول کر ہمیں ہمارا گاؤں ہمارا نام بول کر ہمیں بتانا ان کو، یہ اس میں داخل ہوتا ہے. کون بات کرے معلوم نہیں ہوتا نہیں، تو ہمیں اپنا تعارف بولنا، انہوں بھی ہمارے کو بولنا، میں ان بات کر رہا ہوں فلاں گاؤں سے بول کر انہوں ہی بولنا، تب دونوں کا تعارف ہوگا تو اب بات کیا ہے بیٹھ کا ہے وہ بات آگے چلے گی. سمجھ میں آ رہا؟ فون کر تو پہلے ایسا بولنا، میں بول تو کون بول تو میں بکری کا تمہیں کا تو بھی میں ہوں تو میں کون کی بولنا وہ. سمجھ میں آ رہا؟ چوتھی جگہ کون سی تھی؟ مدرسے مسجدہ، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، آدمی رہنے کی جگہ نہیں، تو یہ گھر جینا کرنے کی جگہ نہیں ہے. تو یہاں بغیر اجازت کے بھی مسجد میں آنے پاس کسی پوچھنے کی ضرورت نہیں، مسجد میں مدرسے میں خانہ جانے کے راستے ان کو کسی بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ عام جگہ ہوتی ہے ہر کسی کے لیے، بغیر اجازت کے بھی اس میں آ سکتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ آنکھوں کی حفاظت کے بارے میں اللہ بیان فرما رہے. دیکھو آنکھوں کی حفاظت مرد کو بھی کرنا ہے، عورت کو بھی کرنا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ یہاں ایک نقطہ سنو، اللہ تعالیٰ جتنے احکامات نازل کیا، روزہ بندے، نماز بندے، وہاں اللہ تعالیٰ مردوں کو خطاب کر کو بولا کہ اقیم الصلاۃ، اے مردوں تمہیں نماز پڑھو بول کر، آتوا الزکاۃ، زکات دے بول کر. عورتوں کے واسطے عورتوں تمہیں زکات دے اور نماز پڑھو، اللہ وہ نہیں بولا، مطلب مردانے کو بول دیا تو وہ بھی اس میں آ گئے اس میں. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نگاہوں کی حفاظت کے بارے میں یعنی اللہ کیسا العزیز اللہ بیان کیا معلوم، مردوں کے لیے بھی اللہ الگ سے آیت کو بیان کیا اور عورتوں کے لیے بھی الگ سے اللہ آیت کو بیان کیا. سمجھ میں؟ دیکھو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، پیغمبر تم مردوں سے بول ڈالو، مومن مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں. کئی کو نگاہ نیچی کرنے سے کیا ہوگا؟ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، جب نگاہ نیچی ہو جائے گی تو شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی، جب نگاہیں اٹھیں گے تو زنا ہو جائے گا. نگاہ کیا کرتی بولو؟ نگاہ یعنی نگاہ یہ زنا کی پہلی سیڑھی ہے، پہلا اسٹیپ نگاہ، بعد میں جا کر سب کچھ ہوئیں گے، باتیں گیتیں چاٹنگ چیٹنگ سب ہوئیں گے، پہلے نگاہ یہ کرنے کا، اس کے بعد سے نگاہ سے بچ جانا. دیکھو دن میں دیکھو کتنا یہ ہے، دیکھو نگاہوں کی اور زنا کی حفاظت کے بارے میں کتنا تاکید ہے. دیکھو اس میں اللہ جڑ کو ختم کر دیا. دیکھو سب کو بول کر، دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ خواہش پیدا ہوگی، پھر کیا کریں گے؟ لیٹر بھیجیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پیچھے پڑیں گے اس کے گھر کے پاس جاتے ہوں گے، اسے لائٹ مارتے ہوں گے، اسے پرپوز کرتے ہوں گے، یہ سب چیزیں آئیں گی. اس کا سے اللہ کیا بولا؟ پہلے جڑ ہی ختم کر دیا، اس کے پیچھے پڑے رکھو، اسے پرپوز کرو رکھو، تمہاری نگاہیں نیچی کر لو بس. تمہیں کسی کو دیکھے گا تو کیا ہوگا؟ تمہارے گھر والوں کو بھی بہت دیکھتی. سمجھ میں آ رہا؟ آگے کم تو بولوں گا انشاءاللہ تاخیراتوں میں اس کے بارے میں، پاکدامنی پر بولوں گا انشاءاللہ کبھی. پر یاد سمجھ میں آ گئی؟ مرد مانے بھی نگاہیں نیچے کر لینا، اور نیچے دوسری آیت میں کیا ہے؟ عورتوں کے لیے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اوپر کیا بولو؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، مردوں کو کہہ دو اپنی نگاہ نیچی کر لیں. نیچے دیکھو نیچے کیا ہے؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اے پیغمبر آپ اپنی امت کی ایمان والی عورتوں سے کہہ دو وہ اپنی نگاہوں کو یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں. کئی کو وہ یحفظن فروجہن، ان کی شرمگاہیں محفوظ ہو جائیں. سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد عورتیں نہیں ہمیشہ پردے میں رہنا، ہمیشہ ضرورت پڑی تو گھر میں اس وقت میں ہاتھ چہرہ کھول سکتے پیرا، ورنہ اس کے علاوہ بغیر ضرورت کے باہر نکلے تو کیا تو جائے تو بھی کیا کرنا؟ سب ڈھک کو جانا. سمجھ میں رہا؟ گھر میں اس وقت میں کیا کی ہاتھ چہرہ کھلا رکھ سکتی، اس کے علاوہ باہر کے اس وقت میں کیا کرنا؟ سب بند کر لے کو جانا. سمجھ میں رہا؟ اور آگے دیکھو یہ بھی ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، پاؤں کی پٹی بھی آواز، پاؤں کی پٹی کی آواز بھی نہیں آنا. اب کتنے بھائیوں کے گھروں کے پٹیاں کی آواز آتا رہتی، نکال ڈالو ان کو، معمول پٹیاں ڈالنے والے سے بولو پٹیاں کی آواز بھی نہیں آنا. سمجھ میں آ رہا؟ اتنا دیکھو کتنا پردہ ہے دیکھو عورتوں کا، آواز بھی نہیں آنا عورتوں کی باہر کو. جس عورت کی آواز گھر سے باہر جاتی ہے اس گھر سے برکت ختم. سمجھ میں آ رہا؟
اس کا صرف بھائی کی آواز، اس کا تو اللہ تعالیٰ اذان بھی امامت بھی اللہ یہ کئی بھائی نے دیا. سو بولو اذان اور نماز کے بہانے سے بھی ان کی آواز باہر نہ جائے. حالانکہ نماز اذان نیک کام ہے، پھر بھی یہ اس بہانے سے بھی ان کی آواز باہر نہ جائے. اللہ ان کو دیکھو کتنا پردے میں رکھا، لیکن ہمیں اپنی عورتوں کو کتنا باہر بھیجتے. پردے میں رکھو عورتوں کو، ورنہ اللہ کا عذاب ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ عورتوں کو پردے میں رکھو. بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، جو آخر بات ہے وہ بیان کروں گا. تو دیکھو جب 4 چیزوں کی ہمیں اطاعت کرنا، 4 چیزیں کامیابی کی کنجی ہیں، بنیادی باتیں. یہ کیا؟ اللہ کی اطاعت کرنا، رسول اللہ کی اطاعت کرنا، اور آدمی پہلے سے بھی اللہ سے ڈرتا ہو اور بعد کی زندگی میں بھی آدمی اللہ کی نافرمانی نہ کرے. پہلی زندگی میں بھی آدمی گناہوں سے بچ کر اللہ سے ڈرتا رہے، اور اگلی زندگی میں بھی آدمی اللہ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑ دے، نافرمانی نہ کرے. آگے ایک بات سنو، آگے کیا ہے؟ 3 اوقات میں اجازت لے کر جانا. 3 اوقات میں، فجر سے پہلے، ظہر کے وقتوں میں، عشاء کے بعد. یہ وقتوں میں آدمی عام طور پر ذرا فری ہونا چاہتا، کپڑے اتار کر، لنگی پہن کر، یا اپنا کام ڈس دیتا ہے تو وہ پہن کر آدمی کیا کرتا؟ کھانا کھا کو سونے کا ہوتا. تو اب میں یہاں ایسا ہوں تو گھر جا کر میں کیا کروں گا؟ لنگی پہن کر، میرا وہ ڈس رہے گا، بنی لنگی پہن کر پڑھنا ہے تو پڑھ لوں گا، آرام کرنا تو آرام کر لوں گا. آپ کو وہی ماحول رہے گا. تو اگر عشاء کے وقت میں، عشاء کے بعد اگر کوئی میرے سے بات کرنا ہے تو کیا کرنا؟ اجازت لے کر میں آ رہا ہوں آپ کے گھر کو بول کر بولنا مجھے. میں کیا کروں گا؟ پھر جبہ پہن کر ٹوپی لگا کر آپ کے پاس آؤں گا. سمجھ میں آ رہا؟ میں پنجی پہننا مسجد کا تو کیا بولیں گے؟ کیسا دکھتا ہو؟ تو ایسا وہ ٹائم میں، کون سا ٹائم میں؟ 3 ٹائموں پر. فجر سے پہلے کے وقت میں آدمی کپڑے بدل کر سو کو رہتا، وہ ایک ٹائم. دوسرا ظہر کے وقت میں، تیسرا عشاء کے بعد. یہ 3 ٹائم کو کسی تک ملنا ہے بول لو، پہلے فون گن کر لے کو، بات چیت کر لے کو، ہمیں آ رہی میں تمہارے گھر کو بات کرنے بول کر اطلاع دے کر اجازت لے کو جانا. آگے ایک بات دیکھو، اور ایک مسئلہ کیا؟ اور ایک مسئلہ دیکھو، مل کر کھانا کھانے کا ہے تو اچھا آدمی، ایک صحیح سالم آدمی ہے، ایک آدمی ذرا لنگڑا، ذرا بیمار آدمی ہے، تو انہوں ایک ہی چین میں کھانا کھا رہی، تو ایک آدمی اوپر بیٹھ کر کھانا کھا رہا، لنگڑا آدمی. تو ان لنگڑا آدمی کیا سمجھ رہا؟ لنگڑا آدمی اور اچھا آدمی کھانا کھا رہی، تو کھانا کھانے سے شرماتے تھے. اچھے آدمی اور لنگڑے آدمی، ایسا معذور آدمی کھانا کھانے سے شرماتے تھے کہ ہمیں کھانے کی تہذیب. اب یہ لنگڑے آدمی کیا سمجھتے تھے؟ بھائی ہمیں جھک کو اٹھا کو لے کو کھانے میں دانے نیچے گرتے، تو انہوں اچھی آدمی کیا بولتی تمہارے بارے میں؟ کیا بدتمیز آدمی ہے، کھانا پورا اچھا کھاتے دانے بول کر، ایسا بدتمیز سمجھیں گے بول کر انہوں بھی لنگڑے آدمی سمجھتے تھے دل میں. اب یہ اچھے آدمی بھی کیا سمجھتے تھے؟ سب کے دل اچھے تھے اس زمانے میں، تو انہوں کیا سمجھتے تھے؟ ہمیں کھانا کھانے میں دانے کا اچھی گرتی تو بول کر انہوں سمجھتے تھے. اچھے آدمی کیا سمجھتے تھے؟ بھائی دونوں مل کو کھاتے کھانا ہمیں، اب میں ان لینا اٹھنا کھانا بیٹھ کو کھانا اوپر کرسی کو، اب ان ہوتا کرے تک میں اس کے لوگ میں اس کا حصہ میں کھاتوں کر کے تو بول کر اسے وہ ڈر ہے. تو اللہ بول رہی بھائی یہ تو چھوٹے چھوٹے بات کرتے پکڑا لے کو، یہ تو سب پنچاتا کرنا کو، مل جل کر کھا لے ہوتا. سمجھ میں آ رہا؟ اچھا چلو ختم کر دیں گے. سمجھ میں آ رہا؟ بس ہے، ٹھیک ہے، بہت ہو گیا. تو کل ایک بات بول تو رہا تھا میں، وہ بات سن لو. مشرکین مکہ، مشرکین کیا بولتے تھے؟ بھائی نبی کا تو کیسے بنا، نبی کا تو، نبی پر اعتراض کرتے تھے نا. کل بولا تھا میں، آج بول تو بول کر، نبیوں کا تو کیا کرنا، کھانا نہیں پینا نہیں. اللہ تعالیٰ نبیوں کو، نبیوں کے واسطے فرشتوں کو بنا کو بھیجنا تھا، انسانوں کو اللہ نے بنا کو بھیجا. یہ نبیاں کھاتے رہتی ہیں پیتے رہتی ہیں، ہمارے ساتھ بازار میں آتے رہتی ہیں بول کر بولتی ہیں، اعتراض کرتے. تو مشرکین کا اعتراض کرنا جواب دے رہا ہے، یہ کیسا نبی ہے جو کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے اور بازار میں چلتا ہے بول کر بولتے تھے. وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام، کھاتا ہے، ویمشون فی الاسواق، بازار میں چلتا ہے. اب ان کا خیال کیا؟ نبی بول تو کون دھرنا؟ ان کا بولنے کے حساب سے کھانا بھی نہیں پینا بھی نہیں، پھر نبی نہیں بول رہی انہوں نبیوں. اب نبی ویسا ہے بولے تو اب نبی ویسا نہ بول کے کیا کرنا پڑتا؟ وہ فرشتوں کو بھیجنا پڑتا. اب فرشتوں کو بھیجے تو نبی کیا ہوتا؟ ان کا جنازہ نکلتا. فرشتے کیا بولتے؟ اے ہمیں کھاتے نہیں تمہیں نہیں کھانا، نہیں بولتے فرشتے. ہمیں پیتے تمہیں پیتا نہیں بولتے فرشتے. ہمیں شادی نہیں کرتے تمہیں شادی نہیں کرنا بولتے فرشتے. اب انسان کو تکلیف ہوتی تھی، پھر ہوتی نہیں ہوتی. انسان ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کیا؟ اس کے ضرورت تقاضے اللہ کو پیدا کیا. فرشتوں کو تقاضے ضرورت بھی بچے کیا بھی ان کو پہنچاتا ویسے. اب فرشتے کیا بولتے؟ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نبی بنا کر بھیجتا تو کیا بولتے انہوں؟ وہی بولتے انہوں
ان کا مزاج کھانے کا نہیں، انہوں کیا بولتے ہیں کھانا نہیں بولتے، ان کا مزاج پینے کا نہیں، پینا نہیں بولتے ہو. اس لیے اللہ کیا کیا، انسانوں کے تقاضوں کو اللہ سامنے رکھ کر انسانوں میں ہی سے نبیوں کو بھیجا ہے. سمجھ میں آیا؟ اب نبیاں کیا کریں گے؟ نبیاں انسان انہوں بھی کھائیں گے، پئیں گے، شادیاں کریں گے، بچے پیدا کریں گے، بازاروں کو جائیں گے، ترکاری لائیں گے، سب کام کریں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اعتراض ختم ہو گیا. اللہ نبیوں کو کس میں سے بھیجا ہے؟ انسانوں میں سے بھیجا ہے، فرشتوں میں سے نہیں بھیجا ہے. اگر اللہ نبیوں کو فرشتوں میں سے بھیجتا تو کیا ہوتا؟ ہمارا جنازہ نکلتا. پھر اللہ تعالیٰ دیکھو کتنا ہم پر رحم کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی گہرائی کو، گہرائی کو، قرآن کی دقیق باتوں کو، باریک باریک باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنا ہمارے لیے اللہ آسان فرمائے.